بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ ہماری سورۃ البقرہ حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی ہے بغیر گرامر کے۔ 9 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، یعنی آیت نمبر 86 تک۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کریں گے اور 10واں رکوع بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اور فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے عذاب کو زیادہ کر دیا جائے گا ان کے اوپر۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واو کا مطلب اور آتا ہے لقد، لام اور قد آ جائے تو بعض اوقات قسم کے بالمقابل، وگرنہ البتہ تحقیق اس کے مطلب میں آئے گا۔ تو وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتَيْنَا یعنی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا اردو میں ملائیں گے اس کو تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ویسے ہی اس کا مادہ ہے نہیں وہی، لیکن عطا کرنا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ اسی سے ذہن میں رکھیے گا ملا کر۔ آتینا، دی ہم نے یعنی عطا کی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب مخصوص کتاب یعنی تورات۔ تو موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی۔ وقفینا، واو کا مطلب اور قفینا کہتے ہیں، اور اصل میں عربی میں قف کہتے ہیں گدی کو، جو سر کے پیچھے ہوتی ہے، بالوں، سر والے بالوں کے ساتھ گدی، تو پے در پے یعنی پیچھے آنے والے، تو اسی لیے یہ بھی پیچھے ہوتی ہے سر کے پیچھے، تو اس لیے اسے قف کہتے ہیں، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ وقفینا، اور ایک دوسرے کے پیچھے یعنی پے در پے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، بھیجے، من بعدہ، بعد اس کے، بالرسل، کئی رسول، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول، کئی نبی بھیجے۔ پورا ترجمہ دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پے در پہ کئی رسول اور نبی بھیجے۔ پھر اس کے بعد وَآتَيْنَا، اور پھر دی ہم نے، یعنی وہی لفظ عطا سے ذہن میں رکھے گا، وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی یا دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح نشانیاں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانی یہ تھی کہ ماں کی گود میں وہ بول پڑا تھا، تو اس سے بڑی اور کیا واضح نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے علاوہ بہت زیادہ اور نشانیاں تھیں، وہ آپ ڈیٹیل میں کسی بھی تفسیر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ہم یہاں پر ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ آ جائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس، ساتھ روح قدس کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی، پھر اس کو قوت دی تھی بروح القدس۔ تو روح القدس، روح قدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن میں عموماً جب یہ استعمال ہوا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہی استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے یعنی روح القدس ہوتے تھے ہر وقت، جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے دشمنوں سے۔ افکلما جاءکم رسول، حمزہ کا مطلب کیا آئے گا؟ افکلما، پھر جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی بھی رسول، جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، ساتھ اس کے لا کا مطلب نہیں آئے گا، تہوی ہوا خواہش کو کہتے ہیں، انفسکم نفس، انفس نفس کو کہتے ہیں، کم کا مطلب تم یا تمہیں یا تمہارا، تو انفسکم مستکبر، تم تکبر کیا تمہارے نفسوں نے، تم نے، ففریقاً، تو پھر ایک گروہ کو تم نے کیا کیا، کذب تم جھٹلایا، وفریقاً، اور پھر ایک گروہ کو تم نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ یعنی جب بھی کوئی نبی اور رسول تمہارے پاس آتے تھے تو وہ جب تمہیں تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی بھی تعلیمات لے کر آتے تھے تو تم کیا کرتے، تکبر کرتے، پھر بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا، تو اس قدر بدبخت قوم ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو خطاب کر رہے تھے،
وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا قلوبنا، دل ہمارے غلف غلاف ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں، کافروں، مشرکوں کو دعوت دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری دعوت ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑتی تھی، گویا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل ایسے نورانیت سے بھرپور ہے کہ تمہاری دین کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہی نہیں ہیں بالکل۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈالے، جیسے شروع میں ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب علیم، وہ بالکل دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ تو ہمارے دل ہی منور ہیں کہ ہمیں تمہاری بات اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں پر طنزاً یہ بات کیا کرتے تھے تاکہ مسلمان ہم سے بالکل ہی دور ہو جائے، ہمیں دین کی دعوت دیں ہی نہ۔ تو دو مطالب مفسرین نے لی ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ کی، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، پس کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اکثر یہودیوں میں سے کئی لوگ تھے جو نیک تھے، جو رسولوں پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر جو میجورٹی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کم ہی ایمان لانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، واو کا مطلب اور لما کا مطلب، جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، جو تصدیق کرتی تھی، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی اور وہ تصدیق بھی کرتی تھی جو ان کے پاس کتاب ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہودی کیا کیا کرتے تھے مشرکوں کے ساتھ، جب ان کی لڑائی اور دشمنی ہوتی تو وہ مشرکوں کو کہتے تھے، اہل مکہ کو، کہ یہودی کہہ رہے ہیں اور عیسائی کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں میں فرمایا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہودی اور عیسائی اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ پھر مکر گئے۔ پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب رسول آئیں گے آخر زمان، ساری کی ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھی، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرکوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے اول کافرین بھی، یعنی اول کافر جو تھے وہ یہودی ہی ہو گئے، جو پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے کر مشرکوں کے خلاف لڑیں گے۔ اب مشرک جو تھے وہ اس سے زیادہ جلدی ایمان میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا تو اللہ ہی نہیں تھا، ان کا تو سراسر شرک میں تھے، کسی مذہب پر نہیں تھے۔ اور جو یہودی اور عیسائی تھے تو یہ پہلے ہی اہل کتاب تھے، تو ان کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئیں گے جو آخر الزمان آئے گا، لیکن جب آ گیا تو یہ پھر مکر گیا۔ اس قدر بدبخت قوم ہے۔ تو ان کی مکرنے کی یہ وجہ تھی، یہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کیوں آ گیا، اس لیے ان کو حسد ہو گیا، اور حسد کی بنا پر یہ نفرت کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہی بات یہاں پر ذکر ہے، دیکھیں کہ ولما جاءہم، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، انہیں کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی جب قرآن ان کے پاس آ گیا اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے تورات میں بھی یہ بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ جو نبی آئے گا اس کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ تھے وہ من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، میں نے آپ کو بتایا نا فتح مانگتے تھے، یعنی مشرکین کو کہتے تھے کہ ہم تم پر فتح کریں گے، تمہیں فتح کر لیں گے جب ہمارے پاس ایک رسول آئے گا، ایک کتاب آ جائے گی۔ پھر یستفتحون، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان پر جنہوں نے کفر کیا، فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، بہی، ساتھ اس کے۔ جب ان کے پاس آ گئی نا وہ کتاب، وہ رسول جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تورات میں، ان کی کتابوں میں، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا، ہاں یہ تو وہی ہے، اب ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، کیونکہ پیغمبر ہماری قوم سے آ رہے تھے، بنی اسرائیل سے، اب چونکہ بنی اسماعیل میں آ گیا لہٰذا ہم اسے بالکل نہیں مانتے، بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ تو گویا انہوں نے وہاں پر بہت بڑا بلنڈر اور بہت بڑی منافقت اور حسد میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ کا بھی سرے سے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین، ایسے کافروں پر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بھی، کتنا ہی برا ہے، اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی، بدلے اس کے، انفسهم، اپنے نفسوں کو، کہ ان کا مطلب کیا آئے گا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے، جو انزل اللہ، نازل کی اللہ نے، بغیاً، ضد کی وجہ سے، ان کے، ان کا مطلب کیا آئے گا، ینزل،
نازل کرتا ہے اللہ اللہ من فضلی اپنے فضل سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی بری ان کی سوچ ہے، کہ کس قدر انہوں نے برائی کی ہے، بیچ ڈالا انہوں نے اپنے جانوں کو، کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے جو نازل کی گئی تھی ان پر، بغیم بینہم ضد کی وجہ سے ان کو۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کتنا ہی بری ان کی خریداری ہے کہ انہوں نے صرف ضد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور یہ ضد پر اتر آئے کہ یہ رسول ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ نزل اللہ من فضلی، اللہ تو چاہتا ہے جس پر اپنا فضل نازل کر دے، تو ان کو یہ بات بھی کھٹکنے لگی کہ یہ اللہ نے ان پر فضل کیوں کیا، عرب پر، یہ ہم پر ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دیتا ہے، جتنا فضل عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عباد، اپنے بندوں پر، من فضل یعنی اپنا فضل کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا ان کے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ کہ انہوں نے سر سے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ پہلے خود مانا کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا فباؤ بغضب، تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے، اللہ غضب غضب پر، وہ غضب اور غضب پر لوٹے، یعنی ان کو مزید غصہ آ گیا اور خود بخود وہ اپنے آپ سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے اہانت والا، اہانت امیز، رسوا کن، یعنی وہ جس رسوائی سے ڈر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر نبی آنے چاہیے تھے، وہ ان کے اوپر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، اپنی چدراہٹ سے ڈر جاتے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر وہی عذاب آیا ذلت کا، اور اللہ نے ان کو رسوا کر دیا اور نبوت ان سے چلی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل قول سے ہے نا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ، کس پر، بما اس پر جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو قول سے ہے نا کیا کہتے ہیں وہ، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہم علاوہ ہے اس کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، یعنی تورات اور یا انجیل، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن قربان جائے مسلمانوں پر، مسلمان اپنے رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے، اور جتنی پہلی کتابیں نازل ہوئی ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ ہیں وہ آئیں گے ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا مذہب کتنا پیور اور سچا ہے، اور باقی مذاہب میں کس قدر اختلافات ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں، ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے جو اس سے پہلے یا اس کے بعد آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ، حالانکہ وہی الحق حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے، معہم پاس ہے ان کے جو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اگر اس کی تصدیق نہیں کرتے قرآن کی، تو یہ تمہاری تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ جس کے آخری زمان پیغمبر آئے گا اس کے اوپر یہ کتاب ہوگی، تو تمہاری اپنی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے تم اس پر بھی یقین نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل فلم تقتلون، کہہ دیجئے نبی جی نے، فلم تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا ان سے پوچھے نبی جی یہ بتائیں کہ اگر تم سچ ہو تو تم اپنے نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے آئے ہو؟ اگر تمہیں بہت ہی زیادہ اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء پر یقین ہے تو تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ جب تمہاری عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے جتنے بھی نبی آئے تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ اگر تم 100% اپنی کتاب پہ یقین رکھتے ہو تم نبیوں کو تو قتل نہ کرتے۔ بہرحال دونوں طرف تم جھوٹے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ایک واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے، سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دیے، اور عصا مارتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا۔ کس قدر معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، واضح نشانیاں تھی۔ ثم اتخذتم، پھر بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، معبود، من بعد ہی، بعد اس کے، وانتم ظالمون تم ظالم تھے۔ اگر تم اپنی بات میں ہی سچے ہو تو تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم خود بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر تمہارے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر تمہارے لیے اللہ سے دعا کی جب تم وادی تیہ میں تھے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، وہی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر
جب تم نے خود کہا کہ اے موسیٰ جا کر تورات لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہم احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے تو تم نے پیچھے کیا منہ پر کالک ملی کہ تم کیا کر بیٹھے کہ بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود ہی اپنی باتوں میں جھوٹے ہو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا ہو تو وہ تمہارے لیے تورات لینے گیا تو باتخاذکم العجل، تو تم نے کیا کہا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچے کو پیچھے بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے، اور تم کس قدر ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ کرنا اٹھانا کسی چیز کو، میثاق، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، میثاق مدینہ کا نام آپ نے سنا، تو وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا، رفع بلند، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور، طور کو یعنی پہاڑ کو، خذو، تو ہم نے کہا کہ پکڑو، ما آتیتکم، ہم نے جو عطا کی تمہیں، بقوت، ساتھ قوت کے، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر کر لیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ لو اب یہ تورات، اس کے اوپر یقین کرو اور قوت سے تھامو اس کو، اس کے احکام کو ضائع نہ کرنا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا سنا ہم نے، سمعنا سماعت سے، وعصینا عصیان نافرمانی کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، ہم یقین کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت، تم اس قدر بچھڑے کی محبت میں مبتلا تھے، یعنی گھول کر کوئی چیز جب پلا دی، تو محاورہ ہے نا، پلائی تو نہیں تھی کسی نے، لیکن ان کی محبت ان کے گناہوں کے بسبب وہ کفر میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ان بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسے گھر کر چکی تھی، گویا کسی نے گھول کر ان کے اندر وہ ڈال دی ہو یا پلا دی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں طور پر، وہ پہاڑ تمہارے پر مسلط کیا اور تمہیں کہا کہ پکڑو اس کے احکام کو، لیکن تم نے وہاں کہا ہم نے سن لیا، بعد میں تم نے نافرمانی کی اور تمہارے اندر وہ محبت بچڑے کی اس قدر گھل چکی تھی، بکفریم، بوجہ اپنے کفر کے۔ تو قل بئس ما، کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی برا ہے جو یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بھی، جس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، تو کس قدر تمہارا برا یہ ایمان ہے کہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس بات کا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر تم ایمان والے ہوتے تو تمہارا ایک ایسا ایمان ہے جو تم اس قدر احکام کو جھٹلانے کی تعلیم دیتا ہے، تو تم مومن ہو ہی نہیں سرے سے، تم واقعی کافر اور نافرمان ہو۔ کل ان کانت لکم الدار، کہہ دیجئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت، اگر کانت خیر، لکم، تمہارے لیے، دار، گھر، الآخرت، آخرت کا، اے نبی جی نے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر، یعنی تم ہی چاہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنے، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، تو یہ بات ذرا ان کے سامنے رکھے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالص، مخصوص تمہارے لیے رکھی گئی ہے جنت، من دون الناس، علاوہ کے لوگوں کے لیے، فتمنا، تو تم تمنا کرو، الموت، موت کی، یعنی لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی جنت ہے، آخرت کا گھر جو اللہ نے رکھا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ تم جلدی جلدی موت کی تمنا کرو اور جلدی مرو اور چلے جاؤ تم اپنے اس گھر میں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ موت کی تمنا کریں گے تو انہیں موت اللہ دے دے گا اور پھر ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تو ڈیل دینا چاہ رہا تھا ان کو کہ کیا پتہ یہ ایمان لے کر آئے، اللہ جاننے کے باوجود بھی ان کو ڈیل دے رہا تھا۔ بہرحال خالص من دون الناس، کہ اگر تمہارے لیے خالص ہے باقی لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم ایسا کرو کہ تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہمارے لیے جنت آخرت کے گھر ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر جلدی جنت میں تمہیں پہنچاؤں میں۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یتمنون، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، ابد ہمیشہ کو کہتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے موت کی، جلدی موت کی، بما، بوجہ اس کے، قدمت، قدم اٹھانا، آگے چلنا، تو قدمت جو بھیجا انہوں نے، ایدیم، ان کے ہاتھوں نے، اید، ید، ہاتھوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ آگے ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ اس قدر برا ہے، ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے، وجد، موجود ہونا، پانا، اسی ذہن میں رکھے گا، لام تاکید کے لیے آیا ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرس الناس، احرس حرص سے نکلا، حرص اور احرس اس سے زیادہ، سب سے زیادہ حریص، الناس، لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، اللہ نے فرمایا تم سب سے زیادہ ان یہودیوں کو پاؤ گے، احرس الناس، حریص علی حیات، زندگی پر، یعنی سب سے زیادہ یہ زندگی کی تمنا کرنے والے تم انہیں پاؤ گے باقی لوگوں سے، ومن الذین،
اور ان میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یعنی مشرکین میں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں زیادہ زندہ رہنے کی حرص ہے. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس 1000 سال بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا موت تو پھر آنی ہے، جتنے بھی تم زندہ رہو تم موت اور عذاب سے تو بچ نہیں سکتے. تو یہی بات اللہ نے فرمائی کہ زندگی پر یہ بہت زیادہ حریص ہیں باقی لوگوں کے، یعنی مشرک بھی اتنے زیادہ نہیں مانگتے زندگی جتنی یہ مانگتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما ہوا. اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کیا کرتا ہے، یود احدہم لو یعمر، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کم سے کم الف سنہ 1000 سال تک ہو جائے. اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی عمر 1000 سال تک ہو جائے تو یہ آگے ان کے عذاب ہے وہ ٹل جائے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا یعمر و عمر سے نکلا ہے، الف 1000 کو کہتے ہیں سنہ، سنہ سال کو، وما ہو حالانکہ نہیں ہوا وہ عمر کا ملنا بمزحزح بچانے والا من العذاب عذاب سے. اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی عمر مانگ لے وہ اس سے ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی ان کی عمر. این عمر اگرچہ وہ عمر دیا جائے، اگر جتنی بھی عمر یہ مانگتے ہیں دے دی جائے نا پھر بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب بصارت یعنی بصیر دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون یہ عمل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ کلاس میں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.